خاموش نہ رہے، آواز بلند ذکر پاک کرے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بنا ذکر ہووے منظوری ذکر ہووے منظوری بنا ذکر ہووے منظوری دربار رسول حضوری دربار رسول حضوری مرشد پیندی پوری بنا مرشد پیندی پوری پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اوپر ٹوپی رکھا تھا. جی شاہ صاحب ٹھیک ہے. میں ٹوپی رکھا کہ یہ آقا کی بڑی پیاری سنت ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے. سر ڈام کے بزرگوں سے ملنا یہ بھی بڑی ایک ادب کی بات ہے. بعد میں بتاؤں گا. آپ اس طرف سے پاک کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے. تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا جناب سید وقاص علی شاہ صاحب جو کہ لاہور سے آئے ہیں. خادم دربار علیہ موڑا شریف جو لاہور سے آئے ہیں. تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے سید وقاص علی شاہ صاحب جو کے لاہور سے تشریف لائے تھے. اب قرآن شریف کے لیے میں دعوت دوں گا جناب
خلیفہ صوفی عبد الکریم صاحب آئیں اور عرا شریف خاندان عالیہ موڑا شریف کے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. ان کے ساتھ ہم سب نے با آواز بلند عرا شریف پڑھنے ہیں. با آواز بلند عرا شریف پڑھنے ہیں. خاموشی دل میں نہیں پڑھنا, با آواز بلند ان کے ساتھ پڑھنے. بہت درجات اور بہت ثواب ہے ان کا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تیسرا کرنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ الا اللہ واللہ اکبر ولا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. درود ابراہیمی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ. آیت کریمہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سورۃ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله الحسيب 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 الله الحسيب. لطيف 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 لطيف. يا مجيب السميع 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 يا مجيب السميع. يا وهاب 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 يا باريو يا باريو يا باريو يا باريو يا باريو يا باريو يا قابضو يا قابضو يا قابضو يا قابضو يا قابضو يا قابضو يا علي العظيم 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 يا علي العظيم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان. يا غفور يا رحيم يا غفور يا رحيم يا غفور يا رحيم يا غفور يا رحيم يا غفور يا رحيم. يا جواد يا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم. یا علام الغیوب 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 یا
یا ودود یا عطوف 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 یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی یا شافی انت الشافی یا شافی انت الشافی یا شافی انت الشافی یا کافی انت الکافی یا کافی انت الکافی یا کافی انت الکافی یا معافی انت المعافی یا معافی انت المعافی یا معافی انت المعافی یا باسطو 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 یا کبیر المتعال یا کبیر المتعال متعال یا کبیر المتعال کبیر المتعال سلام قولا من رب الرحیم 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 یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر یا ارحم الراحمین 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 یا اللہ یا رحمانو 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 صلاۃ الخوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاة تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاة تکون لنا امانا من کل خوف سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین سارے دوست میرے نال مل کے اس میں ذات مراقبے کی حالت سے پڑھنا ہے سارے دوستوں نے اس میں ذات پڑھنا ہے اسی بات سے کرنا شروع اپنے اپنے پیر و مرشد ذات صبر فرما لو بالخصوص سامنے صاحب ذات مان بیٹھے انہیں صبر کر لو اس میں ذات پڑھا اللہ ہو 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 اللہ
دوست احباب انہوں نے کچھ کلام پاک پڑھی ہے یا پڑھ کے لے کے آئے ہو یا جو کچھ پڑھیا گیا ہے سب ہم صاحب نے ذکر کر دو بلا پروگرام کی حساب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تھے خلیفہ صوفی افضل کریم صاحب جو کہ کھاڑیاں سے آئے ہیں. پیر صاحب کے بڑے پیارے منظور نظر ہیں. قرآن شریف کے بعد آپ شجرہ شریف اس میں ذات کریں اور شجرہ شریف سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یا الہی کا سہال مرحم کن بر حال ما اتقا دارم بفضل نیست جست ظالما اشتاقات قلیل و اسوی مالم کثیر فافونی کل ذنب بحر اصحاب الولا اذکرم امور دارکم منور قلب ما اسو پہلے انبیاء و اولیاء و ازکیاء اسو پہلے حضرت جمشید بخت بیریا اوکے شد مسند نشین نائب خیر الورا بحر وصل امت خواجہ قاسم حبیب کبریا عزیز عبد المجید ادکیا گل محمد خواجہ عبد الصبور اہل ذوق حافظ احمد شاہ عنایت عبداللہ با وفا سید محمود عبد القادر و باسط حسین شیخ سرحدی مجدد باقی اہل بقا شاہ محمد امکناد ویشوا زاہد بیریا خواجہ راشد خوب شرقی برزیا شیخ علاؤدین خواجہ نقش بند و شاہ کلال خواجہ بابا اسماسی والی بازفا خواجہ محمود عارف عبد الخالق با کمال خواجہ ابو یوسف و شاہ ابو علی اسقیا ابو حسن خلقانی حضرت با یزید عین جان جعفر صادق امام قاسم صدق و صفا حضرت سلمان و صدیق اکبر یار وار سید عالم محمد مصطفیٰ نور خدا کن منور قلب ماز نیر فان خیش بہر ذات پاک خدا خالق ارض و سما جب چلے دنیا سے تو تیری یاد میں مشغول ہوں اس کلمے دے راز نیا رے اس کلمے دے راز نیا رے اس کلمے دے راز نیا بیڑے تارے سانو دسیا نبی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اور آج شریف اور شجرہ شریف کسی بھی سلسلے کے پڑھے جائیں، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا کئی قرآن پاک کا سوال ہے، تو جب بھی یہ پڑھا جائے آواز بلند پڑھا جائے، کیونکہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان اور سکون مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ یہ بھی سارا قرآن کے وظائف ہیں سب، بلکہ اپنی روٹین گھروں میں بنائیں یہ پڑھنے کی، جس میں آپ کا رزق وسیع، بیماری دور، یہ بات یاد رکھیں۔ بلکہ اب نعت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، نعت کے لیے میں دعوت دوں گا لاہور سے ہمارے مہمان جناب محمد وہاب نقشبندی کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ کما لیا، کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ کما لیا، کما لیا، سب کچھ کما لیا، کہ جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا، جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا، فیض کمال آپ کا رحمت کمال ہے، نظر کرم ہے آپ کی، رحمت کمال ہے، کہ مجھ جیسے سنگ راہ کو ہیرا بنا دیا، مجھ جیسے سنگ راہ کو ہیرا بنا دیا، فیض کمال آپ کے قدموں کا دیکھیے، فیض کمال آپ کے قدموں کا دیکھیے، کہ یثرب کی سرزمین کو طیبہ بنا دیا،
جس رب کی سرزمین کو طیبہ بنا دیا، اور مرتا نہیں ہے مر کے بھی آقا کا وہ غلام کو مٹا دیا، جس نے نبی کے عشق میں خود کو مٹا دیا، اور میری ضیا کو روشنی تب سے ملی ضیا، میری ضیا کو روشنی تب سے ملی ضیا، جب سے حضور نے مجھے در پہ بلا لیا، جب سے حضور نے مجھے در پہ بلا لیا، کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ کما لیا۔ ماڑیاں نو سین لایا، مہربانی سونیاں، ماڑیاں نو سین لایا، مہربانی سونیاں، کربلا کے خیر پایا، مہربانی سونیاں، ماڑیاں نو سین لایا، مہربانی سونیاں، ماڑیاں نو سین لایا، مہربانی سونیاں، ساڈے جے تے لائق نہیں تیرے دربار دے، ساڈے ماڑیاں نو سین لایا، مہربانی سونیاں، جان دے ہویا بھی شاہ، میرے ہر ہر عیب نو جانتے ہویا بھی شاہ، ساڈے ہر ہر عیب نو پھر بھی اس تے پردہ پایا، پھر بھی اس تے پردہ پایا، مہربانی سونیاں، ماڑیاں نو سین لایا، مہربانی سونیاں، ساڈے جے مکالیاں دا حشر ہونا سی برا، ساڈے جے مکالیاں دا حشر ہونا سی برا، اپنے دامن وچ لکایا، اپنی کملی وچ لکایا، مہربان
لایا مہربانی سونے سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے محمد وہاب نقشبندی خادم دربار علیہ موڑا شریف. ماڑیا نوسی نال لایا مہربانی سونیا. یہی سنت کی ادائیگی میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے ولی کامل درویش کامل اعلیٰ حضرت پیر جمشید بخت رحمت اللہ علیہ. آپ اپنی مریدوں سے بڑی محبت سے اتنی محبت سے ملتے اتنی شفقت سے ملتے کہ الحمدللہ جب سارے دوست بیعت بھی ہوتے نا تو پیر صاحب فرماتے کہ بچہ نماز کے بعد یہ پڑھا کرو. اور الحمدللہ آج میں نے رات کا کل سے آیا ہوا ہوں اور جگیوڑ والے جتنے بھی خادمین ہیں لنگر تقسیم کر رہے ہیں اور دوسرے بھی جو مہمان آئے ہیں وہ سب پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ پیر صاحب کی بڑی خاص بات تھی کہ سب کو نماز کا اس طرح حکم دیتے تھے کہ کیا بات ہے. اور دوسری بات کرتا چلوں کہ 1998 یا 99 کی بات ہے 97-98 یہ کہ میں نے عرض کی حضور میرا دل کر رہا ہے کہ صبح ناشتے میں حلوہ پوڑی کا ناشتہ کیا ہے. جی پیر صاحب نے فرمایا کہ صوفی صاحب کام یہ بہت نیک ہے لنگر کا, یہ ایسے ہونا چاہیے کہ بند نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا حضور آپ کی توجہ ہوگی تو بند نہیں ہوگا. اور الحمدللہ آج آپ کے عرس پر بھی آپ کے صاحبزادگان نے صبح ناشتہ اپنے مریدوں کو خادموں کو حلوہ پوری کا دیا ماشاءاللہ. اور یہ نیک کام کی نسبت اور خاص بات کہ جگیوڑ پارٹی جو لنگر بنا رہی تھی وہ مجھے کہہ رہی تھی صوفی صاحب ہمیں حلوہ پوری بنانی نہیں آتی اور بنا بھی گئے. یہ ان کی محبت کا نتیجہ تھا. برکت اگلے ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دوں گا کیونکہ ٹائم ماشاءاللہ 1 بجے تک پیر صاحب دعا فرمائیں گے, علامہ صاحب خطاب بھی فرمائیں گے اور لاہور سے ہمارے مہمان صوفی محمد اسلم نقشبندی خادم دربار علیہ موڑا شریف آئیں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیانات پیش کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. دربار علیہ موڑا شریف, دربار علیہ موڑا شریف. حضرت پیر سلطان بزرگ جمیر صاحب, حضرت پیر سلطان منوچہر صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ. مل کے پڑھیے ایک دفعہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور میری تو ساری حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار میں بے قرار بہت تھا میرا قرار آپ سے ہے.
تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری بار آپ سے ہے میں بے قرار بہت تھا میرا حضرت پیر سلطان بلوچ مہر صاحب حضرت پیر سلطان منفر صاحب سونے دے غلام ہونا پیے سونے دے حاصل ہے غلامی دا مقام ہونا ہی کافی ہے حاصل ہے غلامی دا مقام ہونا ہی کافی ہے میں پڑھنی ہور کی تسبیح میں جپنی ہور کی مالا میں پڑھنی ہور کی تسبیح میں جپنی ہور کی مالا میرے لب تے او سونے دا نام ہونا میرے لب تے او سونے دا او نام ہونا ہی کافی تے حاصل اے غلامی دا مقام ہونا ہی کافی کیا شبیر نے نانا اساں پانی نو کی کرنا کیا شبیر نے نانا اساں پانی نو کی کرنا تیرے ہاتھوں عطا کو سر جامونا ہی کافی تیرے ہاتھوں عطا کو سر دا جامونا ہی کافی تے زمانے دے وہ سکھ واللہ بھلا حاکم کی کرنے زمانے دے او سکھ واللہ بھلا حاکم نے کی
کرنے سنہری جالیاں تھلے آرام ہونا ہی کافی ہے سنہری جالیاں تھلے آرام ہونا ہی کافی ہے تے حاصل غلامی دا مقام ہونا ہی کافی ہے نعرے تکبیر اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری یا علی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہیں علم ہونا عشق مصطفیٰ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے صوفی محمد اسلم صاحب جو کہ لاہور سے چوڑی امر صدو سے آئے تھے بڑی پیارے انداز سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح فرما رہے تھے جس ہستی کی یاد میں یہ آج اس سے مبارک ہے ولی کامل درویش کامل اعلیٰ حضرت پیر جمشید بخت رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر جب آپ کی والدہ ماجدہ دنیا سے رحلت فرما گئی تو ادھر ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پیر صاحب کے ساتھ تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ماں منی تے سب جگ منیا جی ماں منی تے سب جگ منیا تے پہلا مرشد میں بھی کافی دن کم سے کم مہینہ رہا ہوگا بلکہ مہینہ کی چلیساں کروا کے گیا تھا تو الحمدللہ پیر صاحب کی جیسے فاتحہ ہم کہتے ہیں روزانہ قرآن خوانی کرتے تو پیر صاحب کی آنکھیں نم ہو جاتی تو یہی ارشاد فرماتے کہ صوفی صاحب ماں منی تے سب جگ منیا تے پہلا مرشد ماں کی گود جیسا نعمت بدل کوئی نہیں تو پھر کہتے ہیں کہ سکون مجھے مدینہ شریف جا کے ہی آگے اور الحمدللہ یہاں دعا فرمائی تو میں کہا حضور میرے لیے بھی دعا فرما میں بھی جاؤں کہتے تو جائے گا اور جاتا ہی جائے گا اور جاتا ہی جائے گا یہ آپ کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آپ جب دوبارہ گئے دوبارہ جا کے آ گئے تو ہم پیر صاحب کے ساتھ میں پیر صاحب کے ساتھ پتوں کی عرس پہ گیا پتوں کی والے ہر سال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں عرس پاک پیر صاحب کا کرواتے ہیں تو وہاں ایک نائی ہے جس کا نام محمد اقبال شاہ صاحب وہاں نائی ہے تو ان کی دکان پہ ایک شخص آیا بال کٹوانے کے لیے خط بنوانے کے لیے تو سامنے اس نائی نے پیر صاحب کی تصویر لگائی تو وہ جو شیپ بال کٹوانے آیا وہ پوچھتا ہے اقبال صاحب یہ تصویر کس کی ہے یہ تصویر کس کی ہے تو انہوں نے عرض کی کہ جناب یہ تو میرے پیر صاحب ہیں موڑا شریف والے ولی کامل درویش کامل اعلیٰ حضرت پیر جمشید بخت رحمت اللہ علیہ یہ تو موڑا شریف کے ہیں بزرگ تو کہتے جناب اقبال صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میں عمرے کے لیے گیا اور ان کے ساتھ طواف کر رہا تھا ان کے ساتھ طواف کر رہا تھا تو اقبال کہتا ہے نہیں حاجی کرامت صاحب اللہ اکبر آپ کی باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں لیکن ٹائم اچھا وہ اقبال کہتا ہے جی یہ تو میرے پیر صاحب ہیں موڑا شریف والے ان کو تو 5 سال ہو گئے یہ دنیا سے رحلت فرماتے ہیں کہتے جی نہیں میرے ساتھ عمرہ کر رہے تھے آپ کہہ رہے 5 سال ہو گئے یہ ہے ولی کامل درویش کامل بخت رحمت اللہ علیہ انہی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب
سید وقاص علی شاہ صاحب جو کہ لاہور سے مہمان، ان کے والد صاحب سید بشیر شاہ صاحب جو کہ خلیفہ حضرت پیر جمشید بخش رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ان کے صاحبزادے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے آنے سے پہلے ذرا زوردار نعرہ لگائیں تاکہ یہ بھی تھوڑے سے گرم ہو جائیں، آپ بھی گرم ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں آستہ سا کہتا ہوں جناب لنگر ادھر آگے کھا لے تو سارے فٹافٹ آ جاتے ہیں، نعرہ بھی زور سے لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ مولا شریف، دربار عالیہ مولا شریف، علماء اہل سنت۔ حامداً و مصلياً و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ سیدی یا حبیب اللہ۔ ہرگز نہ میرت آنکھ دلش زندہ شد بائش، ہرگز نہ میرت آنکھ دلش زندہ شد بائش، سبت اس بر جریدہ عالم زبان ماں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے بلے شاہ اسا مرنا نہیں، بلے شاہ اسا مرنا نہیں، غور پیا کوئی ہوئی۔ حمد و صلات کے بعد نہایت کی واجب الاحترام زینت مسند صدارت آسمانی قاسمیت کے مہتاب کامل پیر طریقت رابط شریعت پیر سلطان بزرگ مہر زیدہ شتہ اور آپ کے برادری اکبر چاند کے چہرے والے حضرت پیرزادہ سلطان منوچہر اور آپ کے ساتھ دائیں بائیں جلوہ گر آسمانی قاسمیت کے چمکتے دمکتے ستارے بھی موجود ہیں۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اور آپ درویش کامل پیر کامل اعلیٰ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ جمشید بخت رحمت اللہ علیہ آپ کے سالانہ عرس مبارک پر آپ کی آل اولاد اور خانوادے کی زیارت اور خدمت میں حاضری کے لیے اور آپ کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ ابھی قبلہ صوفی صاحب فرما رہے تھے کہ لاہور سے مہمان آئے ہیں، میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم کبھی مدینہ شریف تو نہیں گئے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ لیکن جو لوگ ہو کر آئے ہیں نا، وہ ایک بات کہتے ہیں کہ مدینہ شریف جا کر یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم بیگانے علاقے میں آئے ہیں، یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کسی پرائی جگہ پر آئے ہیں، بلکہ مدینہ کی کسی بھی گلی میں جائیں ایسا لگتا ہے کہ اس گلی اور اس گلی کے ذروں سے ازل سے ہماری روحوں کا رشتہ چلا رہا ہے۔
کوئی رستہ، کوئی بازار، کوئی محلہ وہاں کا بیگانہ نہیں لگتا اللہ لے کر وہاں پہ. لیکن قسم و خدا موڑا شریف جب بھی حاضری ہوتی ہے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ کسی بیگانی جگہ پر آئے. مہمان تو وہ ہوتا ہے جو بیگانی جگہ پر جائے. ہم تو اس در کے نوکر ہیں، خادم ہیں، اس در کا پانی بھرنے والے ہیں اور یہاں سے فیض اٹھانے والے ہیں. جب بھی آتے ہیں ایسی اپنائیت ملتی ہے، ایسا پیار ملتا ہے، ایسی شفقت ملتی ہے، ایسی محبت ملتی ہے کہ بیگانگی محسوس ہی نہیں ہوتی. یوں لگتا ہے کہ یہ رب آج ہمیں ہمارے اصلی روحانی رشتوں کے پاس لے آیا. میں گفتگو تو برکات ذکر الہی پر شروع کرنا چاہ رہا تھا، لیکن صوفی صاحب کی یہ بات کہ مہمان آئے، ہم مہمان نہیں ہیں، ہم اس در کے نوکر ہیں، خادم ہیں. ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ اس در کی نوکر اور خادم ہیں. حاضرین محترم، وقت کی قلت کو اور اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے برکات ذکر بیان کرنا چاہوں گا، اور برکات ذکر میں 3 چیزیں بیان کروں گا. نمبر 1 ذکر کی فضیلت، نمبر 2 ذکر کرنے والوں کی فضیلت، اور نمبر 3 ذکر الہی کا مقصد. آج جو ہم یہ مجلس ذکر میں بیٹھے ہیں تو میں یہ بات بغیر کسی جھجک کے، بغیر خوف تردید کے کہنے جا رہا ہوں کہ ہم اس وقت جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. کہاں پر بیٹھے ہیں؟ علامہ ابن ابی دنیا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام بڑے ادب سے بیٹھے ہیں اور آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا ارتعوا فی ریاض الجنہ. اے میرے صحابہ، جب جنت کے باغوں میں جایا کرو نا تو وہاں کا پھل کھایا. سبحان اللہ. جب جنت کے باغوں میں جایا کرو تو وہاں کا پھل کھایا کرو. میں تو اگلی بات کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہوں کہ جن سے ایک بہشتی دروازہ ہضم نہیں ہوتا، یہ ساری جنت کا باغ کیسے ہضم ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. ایک بہشتی دروازہ جن سے ہضم نہیں ہوتا، حدیث کی روح سے یہ جنت کا باغ ان سے کیسے ہضم ہوگا؟ علامہ ابن ابی دنیا کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جب جنت کے باغوں میں جایا کرو تو اس کا پھل کھایا کرو. تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغات کون سے ہیں کہ جن کا پھل کھانے کا آپ نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو جنت کے باغ ہیں یہ مجالس ذکر ہے. جن مجلسوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کو عام نہ جانو، یہ خاص ہے اور ان میں آتے بھی خاص ہیں. یہ خاص ہے اور ان میں آتے بھی خاص. جو نہیں آتے نا جھگڑا نہ کیا کرے، لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ان کا آنا مقدر نہیں ہے وہ نہیں آتے. حاضرین محترم، ذکر کی فضیلت کے لیے یہ حدیث پاک بھی بڑی رہنمائی کرتی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، نشان لگ جاتا ہے. اگر وہ اس کو دھو لے، صاف کر لے تو دل پاک ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ مزید گناہ کرے تو دل مزید سیاہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے.
مزید گناہ کرے دل مزید سیاہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور گناہ کرے تو پھر دل مزید سیاہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، یہاں تک کہ سارا دل گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد آپ پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ہر چیز کا زنگ دور کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ کپڑوں کو اگر میل کچیل لگ جائے تو صابن کے ذریعے ان کو دھو لیا جاتا ہے، اگر لوہے کو زنگ لگ جائے تو آگ کی بھٹی میں تپا کر اس کا زنگ دور کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کپڑے کو میل لگ جائے صابن سے دھو لیا جاتا ہے، جب لوہے کو زنگ لگ جائے تو بھٹی میں تاپ کر اس کا زنگ دور کر دیا جاتا ہے۔ آقا جب دلوں کو گناہوں کا زنگ لگ جائے بتائیے پھر ہم کیا کریں؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقَلْبِ ذکر اللہ۔ میرے صحابہ ہر چیز کے زنگ کو دور کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، ذکر الہی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، سابق المفردون۔ کیونکہ وقت کم ہے اس پہ بڑی روایات بیان کی جا سکتی ہے ذکر الہی کی فضیلت پر۔ اب آتے ہیں ذاکرین ذکر، دیکھو تو صحیح تم میرے آقا کے غلاموں جیسے نہیں ہو سکتے، غلاموں جیسے نہیں ہو سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا مفردون، سب سے جدا ہیں، سب سے انوکھے ہیں، سب سے نرالے ہیں، سب سے فرید ہیں، وہ سب کر لے گئے۔ جب میرے آقا کہہ رہے ہیں ذکر والوں کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہ جس کے قلب پر ذکر الہی نازل ہوا اس کا مقابلہ کیا کرتے؟ سبحان اللہ۔ سبق المفردون، اگر فرمایا مفردون جو ہے وہ سب کر لے گئے۔ ذاکرین کی فضیلت میں آخری حدیث، ذاکرین صرف خود ذکر نہیں کرتے بلکہ ان کے پاس اگر کوئی غافل آ جائے، ان کے پاس اگر کوئی سیاہ دل والا آ جائے، اگر ان کی بارگاہ میں کوئی روح سیاہ آ جائے، جب وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں آتا ہے اللہ والے اس کے دل کا شیشہ بھی صاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انوار الہیات اس کے دل کے شیشے پر اپنی کرنیں بکھیرنے لگ جاتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّا مِنَ النَّاسِ لَمِفْتَاحٌ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ فرمایا لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، سارے نہیں بلکہ کتنے، سارے نہیں ہیں، بعض ہیں، بعض وہ ہیں جو اللہ کے ذکر کی چابیاں ہیں۔ اچھا اس سے پہلے یہ حدیث آپ سنیے، صحابہ کرام کے سامنے حضور اولیاء کی شان بیان کرتے رہتے تھے، تو صحابہ کرام نے کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اولیاء اللہ، اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، ہمیں ان کی پہچان بتائیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اذا ذکر اللہ، اللہ والے وہ ہوتے ہیں ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، چہرہ ان کا نظر آئے تو کون یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے۔ یہ ان کی پہچان ہے۔ اللہ والوں کی پہچان بتائیے ذرا کیا ہے، سب بولے ذرا، ان کا چہرہ دیکھیں تو آپ اس حدیث کی طرف لوٹ جائیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے ذکر کی چابیاں ہیں، یعنی جب تمہارے دلوں کو گناہوں کے تالے لگ جائیں، جب تمہارے دل مکفن ہو جائے، جب تمہارے دل گناہوں سے سیاہ ہو جائیں، یہ تالے کہیں سے نہیں کھلیں گے، صرف انہی سے کھلیں گے جن کا ذکر میرے آقا نے حدیث میں کیا، کہیں اور سے نہیں کھلیں گے۔ فرمایا لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے ذکر کی بولیے کیا ہے، چابیاں ہیں۔ فرمایا ان کی علامت و نشانی کیا ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کو جب دیکھا جاتا ہے تو اللہ یاد آیا، یعنی جو اللہ والے ہیں یہ ذکر کی چابیاں ہیں۔ حاضرین محترم، ذکر اور ذاکرین کی فضیلت کے بعد اب آخر میں ذکر کا مقصد بیان کرتا ہوں۔ ذکر کا مقصد کیا ہے؟ ذکر کا مقصد مذکور تک رسائی حاصل کرنا۔ ذکر کا مقصد بولیے کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہے ذاکر، ایک ہے مذکور۔
ذاکر ذکر کرنے والا، ذکر وہ فعل جو وہ کر رہا ہے، اور مذکور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر سنیں، ذاکر کہتے ہیں ذکر کرنے والے، ذکر وہ فعل جو وہ کر رہا ہے، اور مذکور کہتے ہیں جس کا ذکر کیا جائے۔ تو ذکر کا مقصد مذکور تک رسائی ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ اگر منہ سے ذکر کرتے رہے اور توجہ اس بات کی طرف نہ گئی کہ ہم ذکر کیوں کر رہے ہیں، ثواب تو ملے گا، روحانی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جب بھی ذکر کریں توجہ رکھیں کہ میں ذکر کیوں کر رہا ہوں، ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے۔ ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ مضبوط تک پہنچے، اللہ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اس کی قربت حاصل ہو جائے۔ جہاں پر میں خواجہ ورد وہی رہتا، فکر بدل دیتے، وظیفہ وہی رہتا، فکر بدل دیتے، ذکر وہی رہتا۔ وہ کہتے جب 10 دن مکمل ہو گئے، میں نے جسارت کی، میں نے کہا حضور ان 10 دنوں میں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، اگر اجازت ہو تو وہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کرو، کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ اور پیرانے نظام جو ہیں وہ ہر بیماری کے لیے، ہر مرض کے لیے، ہر کام کے لیے علیحدہ علیحدہ وظیفہ بتاتے ہیں۔ کاروبار میں برکت ہے تو وظیفہ علیحدہ ہے، اولاد چاہیے تو وظیفہ علیحدہ ہے، اولاد میں برکت وظیفہ علیحدہ ہے، گھر میں برکت وظیفہ علیحدہ ہے۔ میں نے 10 دنوں میں دیکھا کہ آپ سے جس نے جو مسئلہ بیان کیا، آپ نے اس کو ایک ہی ورد بتایا، فکر بدل دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی مختلف اوقات پر مختلف وظیفے بتاتے تھے، لیکن اس موقع پر 10 دن میں وظیفہ ایک ہی، وظیفہ ایک ہی ہے، اور مواقع پہ آپ بتاتے تھے، لیکن ان 10 دنوں میں وظیفہ ایک بیان کیا۔ تو وہ کہتے ہیں حضور مجھے اس کی وجہ سمجھائے، سبب کیا ہے؟ تو پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، اور آپ نے مسکرا کر کہا، فرمایا جہانگیر ذرا غور تو کرو، جو بندہ 100 مرتبہ کہے یا اللہ یا رحمان، اے اللہ تو رحمان ہے، جو بندہ 200 مرتبہ کہے یا اللہ یا رحمان، اے اللہ تو رحمان ہے، جو بندہ 300 مرتبہ کہے یا اللہ یا رحمان، اے اللہ تو رحمان ہے، وہ اتنی مرتبہ اپنے رب کو پکارے، اے رب تو میرا اللہ ہے، تو رحمان ہے۔ جب وہ اتنی مرتبہ پکارے گا، رب کبھی تو کہے گا بندے بتا تیرا کام کیا ہے، سبحان اللہ، بتا تیرا کام کیا ہے۔ اولاد چاہیے، اولاد دیتا ہوں، کاروبار میں برکت چاہیے، برکت دیتا ہوں، مانگ جو مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہوں۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جہانگیر اصل مقصد جو ہے وہ ذکر کا نہیں ہے، اصل مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عدد کتنا ہے، 100 ہے، 200 ہے، 300 ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ رحمان کے بندوں کو رحمان کے ساتھ ملا دیا جائے، سبحان اللہ، رحمان کے بندوں کو رحمان کے ساتھ ملا دیا جائے۔ جب وہ ذکر کرے تو ان کے دل کا ٹوٹا ہوا رشتہ ان کے رب کے ساتھ مضبوط ہو جائے، استوار ہو جائے۔ جب رب راضی ہو جائے گا جو مانگیں گے رب عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں اگلا واقعہ اس کو یہیں پہ چھوڑتا ہوں، تو بھی کنٹینیو، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو حوضوں کے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے جناب سید وقاص علی شاہ صاحب، بشیر شاہ صاحب کے صاحبزادے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ ولی کامل درویش کامل اعلیٰ حضرت پیر جمشید بخت رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت ان کے والد صاحب کو دی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے پیر صاحب ان کو خلافت عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ نیوز دے دی ہے میں نے، اگلی نیوز سن لے، موڑا شریف کا سماج جنت سے کم نہیں ہے، شاہ صاحب ٹھیک ہے؟
موڑا شریف کا سما جنت سے کم نہیں، جو اس میں آ گیا جنت میں آ گیا۔ شاہ صاحب نے اس کی تشریح آپ کو بتا دی۔ موڑا شریف کا سما جنت سے کم نہیں، جو اس میں آ گیا جنت میں آ گیا۔ بس دروے میرے پیر تیرا سدا، بس دروے میرے پیر تیرا سدا، بس دروے میرے پیر سدا، بس دروے میرے جگ جگ جیوے سونا مرشد میرا، بس دروے میرے پیر تیرا سدا، بس دروے میرے سونے قسم دیا شانہ نے نرالیاں، میرے سونے قسم دیا شانہ نے نرالیاں، نوری نوری مکھڑت زلفان کالیاں، نوری نوری مکھڑت زلفان کالیاں، نوری نوری مکھڑت زلفان کالیاں، نوری نوری مکھڑے دا چانن بتیرا، نوری نوری مکھڑے دا چانن بتیرا، جگ جگ جیوے سونا مرشد میرا، بس دروے میرے پیر تیرا سدا، بس دروے میرے پیر تیرا سدا، بس دروے میرے پیر جگ جگ جیوے سونا مرشد میرا پیر ہساوے موسم بہار دا، میرا پیر ہساوے موسم بہار دا، ہو رہی ہے اور موسم بہار کا بھی میرا پیر ہساوے موسم بہار دا، رب یاد آوے مکھ ویکھ سرکار دا۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، شاہ صاحب بتا دیا، شاہ صاحب نے میری منقبت کی بھی تشریح کر دی۔ میرا پیر ہسے آوے موسم بہار دا، رب یاد آوے مکھ ویکھ سرکار دا۔ آگے سنیے، ساڈے لئی حج ساڈے پیر دا چہرہ، ساڈے لئی حج ساڈے پیر دا چہرہ، جگ جگ جیوے سونا مرشد میرا، بس دروے میرے پیر دا چہرہ، بس دروے میرے سب پر مل کے، بس دروے میرے پیر جگ جگ جیوے سونا مرشد میرا، ہر تھٹ چچا میرے سانی لجپال دا، ہر تھٹ چچا میرے سانی لجپال دا، لب کے لے آوے کوئی سونا دے نال دا، لب کے لے آوے کوئی سونا دے نال دا، خواجہ جمشید جیا اور دسو کیڑا، خواجہ جمشید جیا اور دسو کیڑا، جگ جگ جیوے سونا مرشد میرا، صدر میں بسے دام خانہ میرے، صدر میں بسے دام خانہ میرے، جگ تو نرالا آستانہ میرے پیر دا، جگ تو نرالا آستانہ میرے پیر دا، صدر میں بسے دام خانہ میرے پیر۔ میرے اور آپ کے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سلطان بزرگ محل سجادہ نشین دربار عالیہ موڑا شریف اپنے پیارے پیارے الفاظوں سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ ان کے آنے سے پہلے کھڑے ہو کے استقبال کریں، نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
دربار عالیہ موڑا شریف حضرت پیر سلطان بزرگ مہر صاحب حضرت پیر سلطان منو چہر صاحب اللہ آمین تمام دوست بیٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہاں موڑا شریف اکٹھے ہو کر اپنے حبیب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلاموں کی یاد میں یہ دن منانے کی توفیق حاضرین محفل آپ لوگوں کا یہاں آنا میرے دل پر بے پناہ اثر رکھتا ہے. آپ لوگ میرے پیر و مرشد ولی کامل حضرت پیر جمشید بخت رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ہو کے بناؤ لائیو جا رہا ہے پیچھے ہو کے آپ لوگوں کا یہاں آنا ان کے اشارے طور کی قربانی کرنا یقیناً ایک نیک عمل ہے اور یقین ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو بے پناہ اجر. حاضرین محفل ایک سے زائد مرتبہ میں مختلف محافل میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا کریں. اپنی مساجد کے علماء کو بھی کہا کریں کہ وہ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام پہلو آپ کے سامنے اجاگر کیا کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشن ستارے ان کے صحابہ کرام ان کی بھی شانیں یاد پڑا کریں, اولیاء کرام کی بھی شانیں یاد پڑا کریں. یقیناً ان میں سے آپ کو زندگی گزارنے کے بہترین سبق ملے. ابھی کچھ دن قبل ایک صحابی رسول جو دور اول کے اصحاب میں سے ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ پڑا. واقعہ تو چھوٹا سا لیکن دل پر بے پناہ اثر کر کے میں وہ واقعہ بھی آج آپ کے گزار کرتا ہوں. حضرت مسلمان ہوئے. ان کی پیدائش تو شہر موصل میں تھی لیکن تجارت کے لیے مکہ شریف آباد ہوئے اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک نامور خاندان سے تھے اور کافی مالدار تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کی تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا. جب کفار مکہ کو ان کی ہجرت کا پتہ چلا انہوں نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا اور کہا کہ تم یہاں سے جا رہے ہو لیکن جو تم نے مال کمایا ہے وہ تو سارا مکہ شریف میں کمایا, یہ ہم تمہیں نہ لے جانے دیں گے. حضرت صہیب رومی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ سارا مال میں تمہیں دے دوں پھر مجھے جانے دو گے؟ کفار نے کہا ٹھیک یہ سارا مال ہمیں دے دو پھر ہم تمہیں جانے دیں گے. تمام مال کفار کے حوالے کر کے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف روانہ ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سن گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو یحییٰ تمہاری تجارت کامیاب ہے. وہ فرمایا کہ صہیب کی تجارت کامیاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ. اب اس واقعے پہ تھوڑا سا غور کریں تو کتنا عجیب لگے ایک عام شخص کو.
اور یہ نیت رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں مزید بلندی فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی یہاں پہ حاضر ہونا ہمیں ہمارے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بنے. یہاں بیٹھ کے ہمارا جو کچھ ہم نے پڑھا یہاں بھی نیت سے حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش کرے. یہاں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور درود و سلام سے قبل ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ ہمارے جو میڈیا سینٹر کے انچارج تھے محمد علی قرحی صاحب، 2 دن قبل ان کے والد محترم کا وصال ہوا. ایک جوان بچہ تھا کھاریاں سے، رؤف نام کا، وہ بالکل نوجوان تھا، اس پہ آنے کے لیے تیار تھا. کچھ ہی روز قبل اس کی روڈ حادثے میں اس کی موت واقع ہوئی. تو ان سب کی اور جتنے بھی لوگ اس دربار سے منسلک اس دنیا سے پردہ فرما کے ان کے لیے ایک مرتبہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں. آمین. ایک اور حاجی محمد امین صاحب ایک دربار سے بہت نیک اور متوکل انسان، ان کا بھی نام لینا بھول گیا. ان کا بھی وہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما کے ان کے پیچھے موڑے کے تمام ساتھان نے تراویح پڑھی ہوئی حافظ قرآن سے اور ساری زندگی ایک توکل والی زندگی، ان کے لیے بھی دعا. اب درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی میرے ساتھ سلام شمع بز میں ہدایت پیلا، سلام شمع بز میں ہدایت پیلا. وہ ہمارے نبی امتی، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ یا رسول اللہ، تیرے در کی فضاؤں کو سلام. اور گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. اور اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، اور یہ سلام آج نہ ہو قبول. اللہ 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 کے پیر و مرشد پیر طریقت حضرت پیر سلطان بزرگ مہر سجادہ نشین دربار عالیہ موڑا شریف ملک پاکستان کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں سب کے لیے خصوصی دعا فرمائیں گے. اور جن جن دوستوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، پیر سب کے لیے 2 قرآن پاک 5 لاکھ مرتبہ یا اللہ یا رحمان، 2 قرآن پاک اپنی جائز حاجات دل میں رکھیں. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. یا الہ العالمین، اس پاک کی محفل میں ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین، اس عرص سے قبل
جتنے قرآن پڑھے گے، جو اوراد و وظائف پڑھے گے، اور اس دوران عرس میں جو کچھ پڑھا گیا، یا اللہ العالمین سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اسے قبول فرما۔ اس کا مقصد اصال ثواب ہے، باری تعالیٰ اسے قبول فرما، اور اس کا ثواب تمام انبیاء بالخصوص خاتم النبیین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ باری تعالیٰ اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، امت کے تمام شہداء، تمام صالحین، بالخصوص غوث امت حضرت بابا جی قاسم سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا، ثانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا، اور جس ہستی کی یاد میں آج یہ محفل منعقد کی گئی، کامل درویش حضرت پیر جمشید بخت رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا۔ الہ العالمین اس محفل میں ہم اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں اس توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آئندہ سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آئندہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی سمجھ عطا فرما اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، اپنا فضل شامل حال فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین محفل ہیں، ان سب کے دلوں میں جو جائز نیک حاجات ہیں، یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وہ جائز حاجات پوری فرما۔ یا اللہ جو حاضر نہیں ہوئے ان سب کی بھی جائز حاجات پوری فرما، سب کی تکلیفیں، پریشانیاں، رنج، غم، مصیبتیں دور فرما۔ الہ العالمین بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے غیر ملک سے پردیس میں جو لوگ محنت مزدوریوں کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس دربار میں اس لنگر کی خدمت کے لیے مالی خدمت کی، باری تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ جنہوں نے یہاں پر خدمت کی، باری تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ لنگر کی خدمت کرنے والے ہر بندے کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ یہ لنگر شفا کا وسیلہ بنا۔ یا اللہ جتنے لوگ کھائیں ان سب کی بیماریاں دور ہوں۔ یا اللہ ان سب کے گھروں میں بیماریاں دور ہوں۔ یا اللہ سب جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں، جن جن کے عزیز و اقارب بیمار ہیں، کچھ لوگوں نے خصوصاً کہا ہے سب کا نام لینا مشکل نہیں، یا اللہ تو خوب جانتا ہے، تو سب کے دلوں کا حال خوب جانتا ہے، تو سب کی تکلیفیں خوب جانتا ہے۔ یا اللہ سب کے عزیز و اقارب میں بیماریاں دور فرما، صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ سب کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو قرضدار ہیں ان کے قرضے دور فرما۔ یا اللہ تنگدستی دور فرما۔ یا اللہ پناہ مانگتے ہیں تنگدستی سے، یا اللہ سب کی تنگدستی دور فرما۔ یا اللہ فرائض کی پابندی بالخصوص نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، اپنا فضل شامل حال فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں ناچاکی ہے، جہاں بھائی بھائی سے ناراض ہے، یا اللہ ان سب کو توفیق عطا فرما کہ جو یہاں سے جائیں وہ راضی ہونے میں پہل کریں۔ یا اللہ آپس کے جھگڑے ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کل امت مسلمہ کے لیے یہ تمام ہاتھ ملتمس ہیں۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں تو کسی کی بھی دعا سن سکتے، تو کل جہان کی دعائیں سننے والا ہے۔ یا اللہ مسلمان جہاں جہاں کفار کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں، باری تعالیٰ ان کو کفار کے ظلم سے نجات دلا۔ یا اللہ بالخصوص کشمیر کے مسلمان جو کئی ماہ سے ظالم درندوں کے ہاتھوں بری طرح پس رہے ہیں، یا اللہ ان مسلمانوں کو ان کفار سے کے ظلم سے نجات دلا۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان کفار کے آگے زیر ہیں والی، یا الہ العالمین باری تعالیٰ ان کو کفار پہ فتح عطا فرما۔ یا اللہ ہم مسلمانوں کو سب کو آپس کے فروئی اختلافات ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپس کے اختلاف ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کل مسلمانوں کو کافروں پر فتح نصیب فرما۔ یا الہ العالمین رحم فرما، کرم فرما، اپنا فضل شامل حال فرما۔ یا اللہ ہماری آئندہ کی زندگی
نیک بسر ہو. یہ دعا کرتے ہیں کہ یہاں سے جتنے لوگ جائیں یا اللہ وہ کسی کی تلفی نہ کریں, یا اللہ وہ نیک مسلمان بنے, وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے مثال بنے. یہ مولا شریف دربار سے ہو کے آئے ہیں, یہ وہاں سے ایسا فیض لے کے آئے ہیں کہ لوگوں کے لیے مثال بنے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما اور مرتے وقت زبان پہ کلمہ نصیب ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین اجمعین برحمتک یا یہیں پر آمنے سامنے بیٹھ جائیں. یہیں پہ لنگر ہوگا. پیر صاحب سے ملاقات کے بغیر کوئی شخص نہ جائے. لنگر سامنے, پیر صاحب ادھر ہی بیٹھے ہیں. لنگر کھائیں, پیر صاحب سے ملاقات کر کے جائیں, اور جن دوستوں نے بیعت ہونا ہے وہ بیعت بھی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اور نماز کے بعد نماز ادا ہوگی, نماز ظہر. ماشاء اللہ اعلان کرنا تو